سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشنز حاصل ہو سکیں۔ سونے نبی دے معراج دا کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی بیان فرمائی ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیونکہ میرا رب تا جاندا نا کچھ اے ہو جائے آنے جنہاں حضور علیہ السلام دی شان دے وچ نقص نکالنے ایک کیویں ہو سکتا ہے، دماغ وچ نہیں آ سکتا، وہم و گمان وچ نہیں آ سکتا۔ لیلن تھوڑے جے رات دے حصے وچ گئے بھی تے واپس بھی آ گئے۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے جان والے نہ ویکھ، لے جان والے ویکھ، انہوں یہ طاقت ہے کہ نہیں، وہ یہ پاور رکھتا ہے کہ نہیں، وہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، اسرا جنہیں سیر کرائی، کس نو بعبدہ ہی، اپنے بندہ خاص نو، اپنے عبد خاص نو، بندہ خاص نو، کتھو تک؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، لنوریہو، تاکہ وہ دکھائے اپنی نشانیاں، من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر، وہ ذات ویکھن والی ہے اور جانن والی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آج دی رات میں بلا تمید، میں طوالت چ نہیں جانا، کوئی باریکی چ نہیں جانا، میرا پنڈ دا ماحول ہے، سادہ ماحول ہے، انشاءاللہ میں اس سے ماحول دے مطابق گفتگو کرنی ہے، تو بلا تمید گفتگو کر رہے ہیں۔ خالق نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا میرا دل ہے، ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، سونے جا تے میرے یار نو بلا کے لایا، میں اپنے یار نو ویکھنا چاہنا، کول بٹھا کے ویکھنا چاہنا۔ یا اللہ اس دی وجہ کی ہے، کیوں بٹھا کے ویکھنا چاہنا ہے، کیوں بلانا چاہنا ہے، کیوں اہتمام انتظام کروانا چاہنا ہے؟ یہ حکمتاں ڈھیر ساری علماء نے بیان کی دیں، میں دو کر کے تگہ چلاں گا، ایک وہی آکھو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سیر کرائی، سفر نہیں بابا جی، سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص نو، کتھوں دے کتھوں تک؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ہو نبی دے معراج تے اعتراض کرنا رہے ہو، نبی دے معراج نو تے اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، خالق پہ فرمائندہ جبریل اہتمام کر، اے جبریل آج جنت نو مزید سجا دیتا جائے، عرش نو سجا دیتا جائے، دوزخ دے دروازے بند کر دیتے جان، حور و غلمان نو آنکھوں مزید بند سور جان، سج جان مزین ہو جان، تیاریاں کر لو، یا اللہ خیر۔ خالق نے فرمایا میں رب دی مرضی ہے، اپنے یار نور شاتے مہمان بنا کے بلانا چاہنا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرا یار اپنی امت دے معاملے دے اندر بڑا پریشان رہندا ہے، حضور دی بارگاہ دے وچ امت دے اعمال پیش کیتے گئے، میرے کریم آقا نے امت دے کالے سیاہ اعمال دے دفتر ویکھے، حضور مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ خالق نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، 27 رجب دی ایک کالی رات لے اپنی امت دے کالے اعمال دے دفتر لے اپنی مسنگل والی چادر، اپنی سونی ولیل ولی والیاں زلفت لے تے میری بارگاہ وچ آ جا، ایک تو ہوئے گا ایک میں ہوا گا، سونے تو منواندہ جائیں میں منگا جاواں گا۔ ایک حکمت علماء نے بیان کی، اسی سال جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہے، حضور مغموم نے اس سال جناب سیدہ
طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دا وصال حضور بڑے مغموم نے، حضور پریشان راندے، خالق نے فرمایا جبریل تیاریاں کر، میں یار نو بلا کے سیر کراواں گا، اپنا دیدار کراواں گا، تاکہ میرے سونے یار نو سارے غم بھول جان گے، میرے نبی نو سارے غم بھول جان گے۔ گرامی قدر ہزارہ تیاریاں شروع ہو گئیاں، آج دیئے مقدس بابرکت رات آئی، جبریل نے سارے فرشتے نو حکم دیتا، او فرشتے رب فرمائینا میری تسبیح چھڑو، میرا ذکر چھڑو، قطاروں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، میرے یار کا استقبال کرنا ہے، پورے گرمان پر سویر کے کھڑیاں ہو جاؤ، جنت کے دروگے نو حکم دیتا جنت نو سجایا جائے، دوزخ کے دروگے نو حکم دیتا دوزخ نو بجھا دیتا جائے۔ خالق کائنات دی بارگاہ وچ جبریل عرض کردے نے سونے آؤ، انتظام ہو گیا جی ہن لگا جاواں، جا کے تیرے یار نو لے آواں۔ ہاں ہاں جبریل جا تے صحیح، پر انج نہیں جانا جویں پہلے جاندا رہی نے، جویں پہلے جانا انج نہیں جانا، یا لگے کرو۔ فرمایا یار ساڈا آ رہے، مہمان ساڈا آ رہے، تے سواری بھی اسی بھیجاں گے، سواری بھی ساڈی ہوئے گی، انتظام سارا میں خود رب کراں گا۔ جنت دی وادی دے اندر جاؤ، ایک جنت دی وادی ہے جس دے اندر جنتی سوار پہ پھر دن، جنتی براق پہ پھر دن، اوتھوں جا کے ایک جنتی سواری لے، نال 70 ہزار فرشتوں دی بارات لے، کیونکہ میں یار نو ایویں تے نہیں نہ بلانا، بڑے پروٹوکول نال دلہا بنا کے، بڑا سجا کے، سونے یار نو اپنے کول بلانا۔ جبریل آ گئے وادی دے اندر، جتھے خوبصورت 40,000 براق پھر رہے ہیں، ایک نو ویکھیا بڑا سونا، دوسرے نو ویکھیا اودے نالوں سونا، تیسرے نو ویکھیا اودے نالوں سونا، جڑے جڑے براق نو جبریل ویندے نے ایک دوسرے نالوں ود کے سونا، تے سارے شوخیاں پہ کردے نے، سارے نے سن رکھے ہیں معراج دی رات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو رشد بلا رہے ہیں، ایک براق نو چنیا جائے گا، ایک دا انتخاب ہوئے گا، سارے خوشیاں پہ مناندے، ایک نکرے لگ کے پہ روندے، جبریل بول پہنچے، ہو براق تینوں نہیں پتا آج شادمانیاں دی رات ہے، آج مشرتاں دی رات ہے، آج خوشیاں دی رات ہے، محبوب تے محب دی ملاقات دی رات ہے، تو رولا پھرنے، او براق رونا لارج کرتا ہے، جبریل تینوں تا پتا یار نو بلایا جا رہے ہیں، ایک سواری نو بھی چھڑے جانا ہے، اپنے مقدرہ تے پیارو دعواؤ، کاش کیوں کبھی میرا نام آ جاندہ، کبھی میری جناب بھاری آ جاندی، حضور کے حصے وچ میں آ جاواں۔ جبریل نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی سونےو، سارے تے شوخیاں پہ کر دے، تے ایک پیارو دے، خالق نے فرمایا جبریل تینوں تا پتہ سانو رونا نے پسند نہیں، روڑا لے سانو پسند نے، کڑا لے نہیں، تکبر لے نہیں، گھمنڈی نہیں سانو چاہی دے، جڑا رو رہے آج بھی کر رہے ہیں، اوہی دے سانو پسند ہے۔ دوسرے شوخیاں کر رہے ہیں اے رو رہے ہیں، روندہ کیوں ہے کسے دا نقشہ، سلطان العارفین برہان الواسرین، شور پور دا تاجدار، سرکی دا بابا، حضرت سخی سلطان باہن، بڑے سونے انداز نال کیتا سلطانیو داد چاہی دی، شیر سن کے داد چاہی دی، سلطان العارفین نے منظر کشی کی تھی، دوسرے سارے خوش خوش نے، ایک رو کیوں رہے ہیں، اے رو کے پیاندے میں کو
میرا دل سونا میں کی کر یار مناوا خالق دا حکم آگے اسے نو لے جاؤ جڑا رو رہا سانو آج زیادہ پسند ہے سواری دا انتخاب ہو گیا نا جناب میکائیل اسرافیل فرشتے 70,000 فرشتے لے کے جبریل جناب ام ہانی دے دروازے تے تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ساری رات جاگ دے نے آج جناب سونے نبی نے اللہ دی بارگاہ وچ جانا تے سونا لمبی ٹان کے سو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرام فرمان جبریل دروازے پہ آیا اللہ تیرا یار حرام فرمائے حضور ستے نے آواز دے خالق نے فرمایا جبریل تیرے تھروں میں قرآن بھیجدا رہا ہوں اے کہ دسدا رہا ہوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نا آواز تو اچھی کرنی نہیں شعر دی بارگاہ دی بے ادبی تک کرنی نہیں اچھا تا بولنا ہی نہیں یا اللہ مڑ کے نہ جگاواں دروازے تے دستک دیواں نا دروازہ نہیں کھٹکانا یا اللہ جگان دا طریقہ کی ہے فرمایا چھت تے چڑھ جتھے سونا آرام پیا فرماندا ہے سونے دا سونا چہرہ ہے اوتھوں سوراخ کر سوراخ دے ذریعے تھلے داخل ہو مسلمانوں ذرا غور کریے کون جبریل جس جبریل نے 600 پر نے 600 پران دا مالک جبریل فرشتیاں دا سردار جبریل بیت المعمور دا امام تے خطیب جبریل فرشتیاں دا سردار ایک پر کھولے مشرق مغرب شمال جنوب تک پھیل جائے ایسے 600 پران دا مالک اپنے آپ نو سنگیڑ کے جناب سوراخ کر کے کمرے دے اندر داخل پیا ہوندے یا اللہ ہو گیا اور دے دیواں آواز فرمایا نا جبریل آواز تے مارنی نہیں اور جگاواں کی میں فرمایا جبریل تینوں پتہ ہے میں تیرے رب کافور دے بنائے کافور دے جٹ حضرات بیٹھے جڑے ڈھکے باندھے رہے انہاں نوں پتہ ہے ڈھکیاں نوں کافور دتا جاندا ہے گرمی کر جاوے ہاں ڈھکا تا جٹ کا کافور دیندے ہن گرامی قدر حضرات دنیا دا کافور تے جبریل دے لب اللہ نے جنت دے کافور نال بنائے نے جنت دا کافور جبریل تیرے لب کافور دے تے کافور ٹھنڈا ہوندا ہے آواز نہیں دینی سونے نبی دی سونیاں تلیاں تے اپنے لب ٹکا دے یا جبریل قبل قدمئی اے جبریل چم میرے نبی دے تلویاں نو بوسے لے لے میرے نبی دے تلویاں دے چم جبریل فرشتیاں دا سردار بھائی ذاکر صاحب دی گراہباب جبریل نے میرے نبی دے
تلیاں دے تلویاں دے نالین دے قدمہ مبارکہ دے بوسے لے چمیاں حضور علیہ السلام نے ٹھنڈک محسوس کی تھی مازاغ البصر دی آنکھ کھلی میرے کریم نبی نے انج کر ویکھیا سامنے جبریل کھڑا ہے حضور فرمائندے نے کیویں آئے کون ہے جبریل اج اے نہیں پیاندا میں حالانکہ 40,000 مرتبہ بابا جی آئے حضور دی بارگاہ وچ میں کسے جانن والے دے دروازے تے جاؤ تسی کسے جانن والے دے دروازے تے جاؤ دستک دیو اندروں آواز آوے کون میں دا مطلب ہوتا ہے اگلا جان دے میرا نام عطا محمد جان دے میرے نبی جان دے ہیں کہ جبریل میرے نبی نے فرمایا کون جبریل نہیں پیاندا میں دے اندر تکبر میں دے اندر غرور میں دے اندر گھمنڈ میرے نبی نے فرمایا کون ہاتھ بن کے عرض کردا سونے جبریل خادم حاضر سبحان اللہ جبریل حاضر جبریل فرشتہ دسا کیویں عرض کیتی سونے اپنی مرضی نال نہیں آیا رب نے بھیجئے رب دا پیغام لے کے آیا رب پیا فرمائندا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ سونے رب تواڈے دیدار دا مشتاق ہے میں لین واسطے آیا اٹھو تیاری کرو سبحان اللہ عرض کی جبریل قدمان چم کے اٹھا کرم دا پیام آ گیا ہے سواری لئی پورا کے ہے آیا تے وعدہ پھڑن دو غلام آ گیا سبحان اللہ حضور بیدار ہوئے جاگے المختصر لمبی بات نہیں کرنی حضور نے تیاری فرمائی سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام مہانی دے گھر دے وچ اٹھے بیت اللہ شریف دے وچ تشریف لے کے آئے حتیم دے وچ جبریل نے سواری قریب کی تھی حضور سواری تے سوار ہوئے حضور نے ایک قدم مبارک اٹھایا ہے نال ہی حضور رک گئے جبریل عرض کر دینے سونے ہو ہن کے بنے ہیں رکے کیوں ہو سوار ہو میرے کریم آقا دی اکھاں دے وچوں آنسو حضور روئے سونا یہ رونا نہیں رات تا نہیں تا خوشیاں نہیں رات ہے دلہا بن کے جا رہے ہو ارشدہ دلہا بن کے جا رہے ہو رب دے قرب خاص اس جا رہے ہو تے پروٹوکول نال تے سج دھج نال لے کے جایا جا رہے ہیں روندے کیوں ہو اے جبریل تینوں تا پتہ ہے میں اللہ دی بارگاہ میں جا رہا ہوں ایڈا پروٹوکول ایڈی شان جبریل میری اس گنہگار امت دا کے بنے گا میرے نبی نو اس موقع تے بھی اپنی امت یاد ہے میری امت دا کے بنے گا میری امت دا جدو قبراں دے وچ اٹھائے جان گے جبریل دی کال تے پھر اللہ نال ملی آنا یا اللہ تیرا محبوب امت دی خاطر پریشان ہے خالق کائنات نے جڑی بات ارشاد فرمائی ہے شاعر نے سونی ترجمانی کیتی ہے جبریل نے اللہ دا پیغام سنایا ہے جبریل عرض کر دینے ہن ساری خدائی سو گئی ہے عرش تے آ جا چپ کر کے ہن ساری خدائی
سنے تیرے نال وعدہ والا سوف یوتی کا ربو کا فطر دا میں تینوں اتنا دے ساں کہ تو راضی ہو ویسے تینوں تیری امت دے بارے بھی راضی کر دیاں گا جدو تیری امت قبرہ دے وچ اٹھے گی نا سونے سواریاں پہلے موجود ہو سن گرامی قدر حضرات میرے نبی سواری تے سوار ہے حضور دا سفر شروع میں بہت ہی اختصار دے نال بہت چیزاں چھڑ کے بہت نقطے چھڑ کے بہت گلاں چھڑ کے مقصد والے پاسے تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر شروع ہے جبریل بحیثیت خادم نال فرشتیاں دی بارات نال مسجد اقصی دی طرف رواں دوان ہر پاسوں ایک صدا پہ گونجدی ہے ہر پاسوں ایک آواز پہ آوندی ہے طه دی شان والیا ارشاد جان والیا طه دی شان والیا ارشاد جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی تینوں سنے بلے دشمنا دے پیرا تھلے چادراں وچھاڑ والے طه دی رات حضور علیہ السلام نے بہت سارے مناظر ویکھے کیونکہ اللہ نے فرمایا لنوریہ ہو نشانیاں بھی کھانیاں بہت سارے مناظر بیت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش والی جگہ اور بہت ساری جگہ دے حضور علیہ السلام ویکھیاں چلدیاں حضور علیہ السلام ایک مزار مبارک کو قبر مبارک کو گزرے اور جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی قبر مبارک تے حضور فرمائندے نے میں ویکھیا ہوا قائم یصلی فی قبر ہی موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں آج جڑے آندن تواڈے میرے بارے آندن کچھ نام نہاد نبیوں دے بارے بھی آندن بھی معاذ اللہ مر گئے مک گئے ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے تے مومن دی بات کیتی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ جڑا بھی مرد عورت عمل صالح کرے شرط ہے کہ ایمان والا بھی ہوئے ایمان والے تو مراد کہ حضور دے وچ دل دے وچ حضور دی محبت ہوئے ادب ہوئے عشق ہوئے پیار ہوئے اچھے عمل کر کے جائے حیاتا طیبہ مرن تو بعد بھی مرن نہیں دیاں گے پکیزہ زندگی عطا کر دیاں گے اللہ قرآن جو فرمائندہ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون سونے ماراں گا مار کے مڑ جیواں گا مڑ ماراں گا اس مٹی دے وچوں تانوں پیدا کیتا ہے مڑ تو اس مٹی دے وچ دفن کر دیتا جائے گا مڑ مٹی دے وچوں نکالے جاؤ گے مڑ ایک وقت آئے گا ثم الیہ ترجعون رب دے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے مڑ ایک مقام تے خالق کائنات فرمائندا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری جس لے میت نو اتار رہے ہوندے قبر دے وچ اے اتارن دی دعا بھی ہے تے مٹی سٹن دی دعا بھی ہے تے قرآن دی ایت بھی ہے اے دے وچ بھی رب اے فرمائندا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی دے وچوں تانوں بنایا ہے مڑ مٹی دے وچ تانوں دفن کر دتا گیا مڑ ایک وقت آئے گا کہ اس مٹی دے وچوں تانوں کڈ لیتا جائے گا اور جدو عام بندہ قبر دے وچ مر کے تے نہیں مر سکدا مڑ اٹھایا جانا تے نبی تے مڑ اللہ دے محبوب نے نبیاں دی تے شان ہی مڑ بڑی ہے نبیاں دا مقام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرے نبی فرمائندے نے انتا قل اجساد الانبیاء اللہ تعالیٰ نے نبیاں دے مٹی دے تے نبیاں دا جسم کھانا حرام کر دیتا ہے مٹی نبیاں دا جسم نہیں کھا سکتی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر زندہ نہیں جے موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں تو مڑ امام الانبیاء دی اس قبر علی زندگی دا کیا عالم ہوئے گا سبحان اللہ تو گرامی قدر حضرات واڈے تے میرے کریم نبی فرمائندے نے میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر کھڑے ہو کے ہوا قائم یصلی فی قبرہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نماز پہ پڑھ دے مسلمانوں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ نبوت نال ویکھ رہے ہیں کہ حضور نے
حضور دی سواری پہ ہوندی ہے تے مڑ اے تے نہیں نہ ہو سکدا کہ امام الانبیاء پہ ہوندے ہون تے موسیٰ علیہ السلام نے حضور نوں ہوندے ویکھ کے تے نماز نیت لئی ہوے عاشقاں نے جڑا دا ترجمہ کیتا ہے محبت والے نے جڑا دا ترجمہ کیتا ہے کہ حضور دی سواری پہ ہوندی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہوندے ویکھیا تے ہاتھ بن کے میرے نبی تے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا قائم یصلی دا اے معنی بھی ہے کہ درود پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں المختصر میرے کریم آقا دی سواری پہنچی مسجد اقصا دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء رسول پیغمبر سارے میرے نبی نے استقبال واسطے حاضر نے سارے نبیوں نے سونا استقبال کیتا ہے جبریل امین نے حضور علیہ السلام دی سواری نو بنے اپنی انگل کیتا اشارہ پتھر دے وچ سوراخ ہو گیا جبریل نے سواری نو بن دیتا آگے جناب جبریل دی مسجد اقصا دے اندر جبریل نے اذان دیتی ہے مؤذن نے اذان کا دے دیتی ہے اوے مسلمانو اج اسی او اذان مسجد دے اندر دینے جڑی جبریل نے مسجد اقصا دے اندر پڑھی ہے جبریل نے اذان دیتی ہے اور مصلی امامت خالی ہے کوئی مصلی امامت کھڑا نہیں پہ ہوندا آدم علیہ السلام جیسی ہستی اللہ دا نائب اللہ دا خلیفہ موجود ہے نوح علیہ السلام جیسی ہستیاں خلیل اللہ جیسی ہستیاں شبیب اللہ جیسی ہستیاں یوسف علیہ السلام جیسی حسین ہستیاں کھڑیاں نے پر مصلی امامت خالی ہے کھڑے تے میرے کریم نبی دے دست مبارک دے وچ جبریل نے پکڑیا تے مصلی امامت کھڑا کر دیتا جناب کریم نبی نو امام الانبیاء بنا دیتا نبیوں دا امام بنا دیتا میرے نبی نے امامت کرائی نقطہ توجہ ہوئے میرے نبی نے حالی اللہ کول ہن جانا ہے نماز والا تحفہ ہن لے کے آنا ہے ایتھے میرے نبی امامت پہ کریندے نے ایتھے حضور نے کے پڑھایا نماز تو بابا جی ہن ملنی ہے نہ پڑھایا کہ میرے کریم نبی نے شکرانے دے طور تے 2 نفل پڑھائے جنہ دے اندر تلاوت کیتی پہلی رکعت دے اندر قل یا ایھا الکافرون دوسری دے اندر قل هو اللہ احد جناب نماز پڑھائی نماز تو بعد سلام پھیرن تو بعد سارے انبیاء نے خطبے ارشاد فرمائے وہ خطبے کے ہن مسلمانوں اب اختصار دے نال عرض کردا جاواں آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے نے اللہ دی حمد بیان کرنے تو بعد بیان پہ کر دینے اور نبی و رسول اللہ نے میں بڑی شان دیتی ہے میں اپنا خلیفہ بنایا میں اپنا نائب بنایا ابو البشر بنایا ساری کائنات دے انسانوں کا باپ بنایا بڑی شان ہے میری پر میرا جو بھی مقام ہے اس سونے نبی دے صدقے دے نال نوح علیہ السلام نے بھی خطبہ پڑھے آخر تے یہی بات کی تھی جو بھی میں مرتبہ مقام ملیا نبی دے صدقے دے نال ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوندے اللہ نے رب نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے میں اپنا یار بنایا اللہ نے میرے تے نارے نمرود نو ٹھنڈیا کیتا اللہ نے میں بڑیاں شاناں دتیاں نے پر جتنیاں بھی شاناں ملیاں نے ملیاں سونے نبی دے صدقے نال جناب یوسف علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ پہ دیندے نے مینوں اپنے تے بڑا مان رہے ہیں میں بڑا سونا ہم میں اپنے چہرے تے نقاب کردا ہم لوگ ویکھ کے تاب نہ لا سکدے چہرے تے پردہ رکھدا ہم مینوں بڑیاں شاناں اللہ نے دتیاں بڑیاں شاناں دتیاں پر جتنیاں بھی شاناں ملیاں نے ملیاں سونے نبی دے صدقے دے نال سارے نبیوں نے خطبے ارشاد فرمائے انہاں سارے دا ترجمہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی دی زبانی انج کر کے کر لینے کہ سارے نبیوں نے یہی آکھے کہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا
سبحان اللہ گرامی قدر حضرات آخر تے تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دی حمد بیان کرنے تو بعد فرمایا او نبی و رسول و پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے مینوں ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے سارے نبی شان والے پر امام الانبیاء دے کیا کہنے کیا کسی نے خوب ترجمانی کی تھی کہ یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے گرامی قدر حضرات اور المختصر کر دیں میرے کریم آقا نے مسجد ایک ساتھ اکیلا صرف سفر شروع کیتا پہلا اسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں انبیاء جنال ملاقاتاں ہوندیاں گئیاں ستویں اسمان تو تے سدرۃ المنتہا جتھے جناب جبریل امین دی ہے رہائشگاہ فرشتیاں دے سردار دا ہے ٹھکانہ جدو جناب جبریل امین سدرۃ المنتہا تے پہنچے تے ہاتھ بن کے کھلو گئے عرض کی سونے اس تو کہ میں نہیں جا سکتا میری مجال نہیں ہے پورا برابر بھی اگے چلا میرے پر سڑ جان گے نہیں جا سکتا میں میرے کریم نبی نے فرمایا او جبریل ام ہانی دے گھر تو لے کے اتھو تک نال نال رہے ہن راہ دے وچ تے نہ چھوڑ چلنا میرے نال عرض کیتی سونے نہیں میری مجال کے جان دی اے جبریل کون نوریاں دا سردار نوری فرشتہ فرشتہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نوری فرشتہ ہے فرشتے نوری نے اتھے نوریاں دے سردار دی انتہا پئی ہوندی ہے اوتھوں تیرے تے میرے نبی دے سفر دی ابتدا پئی ہوندی ہے اوتھے میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جبریل یہ تو نال نہیں چلنا یہ آج ایک گل دس میں قرض اتارنا چاہنا ایک وقت آیا ویلا آیا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نو نمرودیہ نے سٹیا اگ دے اندر تو پہنچ کے آکھیا میرے لئی کوئی حاجت ہوئے تمنا ہوئے میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا وہ تو میرے دادا جی ابراہیم علیہ السلام دی مہربانی کہ انہیں تیرے کو کوئی حاجت پوری نہ کروائی او جبریل اج میں قرض پیا اتارنا اج میں اوتھے چلیا وا جتھے تو ہی نہیں جا سکدا کوئی سوال ہوے تے دساؤ میں تیرا سوال اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیاں گا جبریل نے ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا اے میرا سوال اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرے اوے مسلمانوں سنو جبریل نبی دی امت نال کتنا پیار کتنا پیار ہے جبریل نے کمال دی گل کیتی یا رسول اللہ کل قیامت والا دن ڈاڈا اوکھا ہونا ہے پل صراط والا منظر بڑا اوکھا ہونا ہے پل صراط تو گزرنا بڑا مشکل او پل جڑی تلوار تو تیز وال تو باریک اس دے تھلے دوزخ ہے سونا جڑا پھسل جائے گا تھلے دوزخ دے وچ جانا سو اللہ دی بارگاہ وچ چلے تے اجازت لے لے جدوں پل صراط تو گزرن دی واری آوے تہاڈی امت دی مینوں اجازت ملے میں اپنا پر بچھا دیواں تہاڈی امت سلامتی دے نال گزرنی سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جبریل تیری دعا قبول ہو گئی میرے نبی نے اگے دا سفر شروع فرمایا بہت سارے حجاب آئے وادیاں آئیں میرے نبی نے عبور کی دیا
المختصر لا مکانہ تے جا پہنچے جتھے مکان ختم ہو گئے، حداں ختم ہو گئی، رف رف ہوری پیچھا، براق ہوری پیچھا، ہر شے پیچھا رہ گئی۔ میرے نبی اوتھے پہنچے جتھے حداں ختم ہو گئی، قدرت دی آواز آ رہی ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سونے ہور قریبو ہور قریبو ہور قریبو، وہ اتنے قریب ہو گئے کہ فاصلے مک گئے۔ حضور علیہ السلام رب دے قرب خاص دے اندر جا پہنچے، قدرت دی آواز ہے کہ یا محمد ان ربک یصلی، میں نو پتا تو انو جس چیز دی انتظار ہے، بس میں پہنچ گیا تے بھائی صرف راہ بھی اشارہ ہو گیا۔ بگنا چاہنا سلطان صاحب دا شعر پر گل سن کے مسلمان بھائیو، جس ویلے کریم آقا دے قرب ناز دے اندر حضور علیہ السلام پہنچے، قدرت دی آواز ہے کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوبہ ٹھہر جا، تیرا رب نماز پیا پڑھتا ہے، رب نماز پیا پڑھتا ہے، رب نمازاں تو پاک، زکاتاں تو پاک، حکم دیندا ہے حجاں نمازاں تلاوتاں دا، پر آپ پاک تے آواز اے پہ ہوندی ہے کف یا محمد ان ربک یصلی، ٹھہر جا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ اس دا ترجمہ مفسرین نے شاہان مصطفیٰ نے کیتا ہے، سونے ٹھہر جا، رب تیرے استقبال واسطے تیرے تے درود و سلام پیا پڑھدا ہے۔ پہنچ گئے حضور اللہ دے قرب خاص دے وچ، محبوبہ یار یارہ کول جان تے تحفے لے کے ہوندے نے، میرا یار میرے کول آیا کہ تحفہ لے کے آئے ہو میرے واسطے۔ سونے نبی نے عرض کی تھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سونے میری نمازاں، میری تلاوتاں، میرے عبادتاں، میرے سجدے، میرا جینا مرنا سارا کچھ تیرے واسطے ہے۔ دوسرا تحفہ جڑا میں لے کے آیا، تحیات للہ و صلوات و طیبات، یا اللہ جانی مالی عبادت لے کے، اپنی عاجزی ان کی ساری لے کے تیری بارگاہ وچ آ گیا، عاجزی والا تحفہ لے آیا۔ اچھا اے محبوب جے تسی یہ تحفہ لے آئے ہو کہ لو مڑ میرے ولو بھی ایک تحفہ لے لے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سونے اے میرے نبی تیرے تے سلامتی بھی ہوے، برکتاں بھی ہون تے رحمتاں بھی ہون۔ جس ویلے تواڈے تے میرے کریم نبی نے رب تعالیٰ دی رحمت دا دریا پورے جوش دے اندر ویکھیا، اے بڑے گنہگار امت دی یاد آئی، تیرے میرے جیسے گنہگار یاد آئے۔ وہ مسلمانوں ساڈے او لجپال نبی نے، اج کوئی جناب کسے وزیر اعظم کو جائے، وزیر اعلیٰ کو جائے، پچھلے نو بھول جاندا ہے، اپنی یاراں بیلیاں تک بلکہ اولاد تک نو بھول جاندا ہے۔ میرے نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے، اوتھے گئے جتھے کسے دے جان دی مجال تک نہیں، کوئی نبی نہیں کو پہنچیا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچیا، اوتھے پہنچ کے بھی سونے نبی نے گنہگار امت نو یاد رکھیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جو رحمتاں تے برکتاں والا تحفہ ملیا، تیرے تے رحمت ہوے، برکت ہوے، سلامتی ہوے۔ سونے نبی نے مڑ عرض کی یا اللہ یہ سلامتی صرف میرے تے بھی نہ ہوے، یا اللہ اے بابا مالا تے بھی ہوے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے سلامتی سلطان بہو تے بھی ہوے، اے سلامتی خواجہ قمر الدین تے بھی ہوے، معین الدین تے بھی ہوے، میرے علی تے بھی ہوے، یا اللہ اے سلامتی میرے ہر کلمہ پڑھن والے غلام تے بھی ہوے۔ سبحان اللہ۔ امت دا سوال اوتھے جا کے بھی امت یاد، خالق نے فرمایا سونے آج ہو گیا اسے واسطے تینوں سدیا ہے، اج تینوں امت دے بارے راضی کر کے گلاں گا۔ سونے جیویں تو آکھے گا تیری امت دے بارے اوویں تینوں راضی کر دیاں گا۔ سلطان صاحب نے مڑ قدم چاہی تے کمال کر دیتی۔ سلطان صاحب فرمیندے نے بے بسم اللہ اس
واسطے شیر پڑھیا کہتا کر دیتی ہے سمجھدار سمجھ گئے کہ نال شفاتی شری والعالم اتے چھٹ سی عالم سارا گرامی قدر حضرات چڑھ وچھنا
ذوق نے سلامت رکھے. محفل مدینہ مدینہ ہو گئی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. قبولیت علی محفل ہو گئی، روحانیت علی محفل ہو گئی. تو بات نو نیڑے لے کے یہ گرامی قدر حضرات بہت سارے کلام ہوئے، بہت ساری گلاں ہوئیاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آن لگے. خالق کائنات نے فرمایا سونیا اپنی امت کو چلے ہو، واپس چلے ہو، اپنے غلاماں کو چلے ہو تے جاندے جاندے ایک تحفہ بھی لے جاؤ، اپنے غلاماں واسطے تحفہ لے جاؤ. 50 نمازاں لے جاؤ، تواڈے امتی نماز پڑھ سن میں انہاں دے گناہ معاف کر دے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تحفہ ڈاڈا کنج کے ولیٹ کے سینے دے نال لایا تے واپس آئے. چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی. سونےو دسو مڑ رب نال ملاقات جو ہوئی ہے تے مڑ کے تحفہ ملیا ہے. اے پیارے موسیٰ اللہ نے 50 نمازاں دتیاں. سونےو مینوں اپنی امت دا ڈاڈا تجربہ ہے. انہاں نوں بھنے بھنائے بٹیرے ملدے ہیں، کھانے وننے ملدے ہیں. جو مڑ کہن لگے وا کستا وفومہا وعدسہا وبصلہا، سانو سبزیاں دے تے فلانی چیز دے تے فلانی چیز دے تے فلانی چیز دے. انہاں دے نخرے نہ مک دے تے تواڈی امت 50 نمازاں نہیں پڑھ سکدی. جاؤ کم کرواؤ. المختصر گل اس پہلے سنی ہوئی 9 چکر لگے 50 تو 5 نمازاں. اللہ نے فرمایا سونیا نمازاں 5 ہیں تے ثواب 50 دے دیا گا. تواڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی، ثواب پورے 50 دا دیا گا. گرامی قدر حضرات ہن توجہ کریا، حضور نماز والا تحفہ لے کے آئے. ایک تحفہ اج دی رات ملیا نے، اے نماز والا تحفہ تے اے اللہ نے دتا ہی نے تے حضور لے کے آئے تے اس امت دے واسطے لے کے آئے. تواڈا کوئی یار رہندا ہوے باہر دے ملک دوسرے شہر دے وچ رہندا ہوے، گرامی قدر حضرات تیرے واسطے کوئی تحفہ لے کے آئے، قیمتی لے کے آئے، انہوں سان کے رکھنا ہے. کوئی یار منگے تے نہ میرے سجن نے دیتا ہے، میں تو تینوں بھی کھاوڑ کہانی نہ دیواں. انہوں بڑا کونج کے رکھنا ہے تے سام کے رکھنا ہے. تے جیڑا تحفہ رب العالمین نے دیتا ہوئے تے رحمت للعالمین لے کے آئے ہون تے امت دے واسطے لے کے آئے ہون تے مڑ امتی نماز نہ پڑھے، جمعے دی اذان ہوئے دوسری تے امتی بھائی کے مسجد تے وڑے تے امام سلام پھیرے تے جتیاں لی جگہ تے پہنچے ہوئے 10 بڑے تحفے دی اس کے قدر کی ہے. باقی سنتاں بھی چھڑ دیتیاں، پہلیاں بھی چھڑ دیتیاں، نماز پوری کوئی نہ پڑھی، اٹھ کے فجر نہ پڑھی، عشاء پڑھ کے نہ ستا، زور نہ پڑھی، عصر نہ پڑھی، مغرب نہ پڑھی. 10 بڑے تحفے دی اس کے قدر کی تھی. گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی فرمائندے ویسے تو نماز پڑھیا کرو، اللہ گناہ معاف کریندا ہے، گناہ معاف کریندا ہے. اگر اللہ کسی نے توفیق چ دے نا تے کوئی چاہے بھئی میری قبر جڑی روشن ہو جاوے، نور ہو جاوے، اٹھ کے تہجد پڑھیا کرے. اب بس گل مک گئی، اینڈ تے آ گئی، بالکل گفتگو اینڈ تے آ گئی، کیونکہ ہن اس رات دا کوئی مقصد بھی ہے نا، کسی مقصد واسطے بھی یہ معراج ہوئی ہے. کوئی بندہ جناب پچھلی رات نو اٹھ پوے، جدو سارے ستے ہوئے ہون تے وہ اٹھ پوے تے تہجد لیا پچھلی رات دا پچھلا ٹائم جڑا ہن ٹائم ہو رہا ہے، یہ بڑا کرما والا ویلا ہے. تسی بڑے کرما لیو، اللہ دی رحمت دا نزول ہو رہا ہے. معراج دی رات ہے، خاص رات ہے، اودی رحمتاں دے دروازے کھلے ہوئے، تسی اودی رحمتاں سمیٹ رہے ہو. اے ویلا ہو جائے جس دے بارے میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی سونی گل کی تھی. میاں صاحب فرماندے نے پچھلی راتی پچھلی راتی رحمت رب دی میرے نبی فرمائندے نے شوہر اٹھ پوے، گھر والا اٹھ پوے،
مرد اٹھ پوے تے جناب وضو کرے آپ بھی تے اپنی بیوی نو بھی اٹھائے نماز تہجد واسطے اگر وہ جناب نہ اٹھے تے پانی دا چلو لے تے بیوی دے منہ تے چھڑک دے او دے منہ تے چھڑک تے آپ آکھے اللہ اکبر نماز دی نیت بن کے کھلو جائے بیوی دی آنکھ کھلے ویکھے میرا میاں نماز پیا پڑھدا ہے او بھی جلدی دے نال اٹھ پوے وضو کر کے آ جاوے او بھی مصلی تے دوواں دے مصلی برابر ہون کدی او سجدے وچ کدی اے سجدے وچ میرے نبی فرمائندے نے او لوگو رب تعالی اگر کدی سب تو زیادہ کسے تے خوش ہوندے اس ویلے ہوندے جدوں دنیا ستی ہوندی ہے اے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو رہے ہوندے نماز پڑھ رہے ہوندے رب تعالی اپنی شان شان ویکھ کے انہاں بندیاں نوں مسکرا رہا ہوندا رب مسکرا رہا ہوندا خوش ہو رہا ہوندا راضی ہو رہا ہوندا سب تو زیادہ رب کدوں راضی ہوندا جدوں بندہ سجدہ کر رہا ہوندا رب خوش ہو رہا ہوندا ہے گرامی قدر حضرات انج سی محبت ہے اہل بیت دے کیڑے دعوے کردے ہاں تے ہونے بھی چاہیے نے اہل بیت دی محبت نہیں سینے دے اندر تے کچھ بھی نہیں ایمان کمزور ناقص خالی ڈھانچہ ہے اہل بیت اطہار دی محبت فرض ہے کہ جے اگر اسی انہاں دے نال سچی موڑ محبت کردے ہاں موڑ امام حسین امام علی مقام نے تے کربلا دے وچ بھی نماز نہیں چھوڑی نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کیتی ہے ساڈیاں الماریاں دے وچ پے قرآن پڑھن والے لباں نوں ترس گئے مسجد وچ پیاں چٹائیاں نمازیاں نوں ترس گئیاں انتظار کر رہیاں جو سچی محبت ہے حضور نال تے حضور دی آل نال انہاں نماز نہیں چھوڑی اوکھے ویلے بھی نہیں چھوڑی یہ تینوں بھی سچی محبت ہے تا اج تو اس تحفے نوں قبول کر جڑیاں پیچھے رہ گئیاں اج تو ارادہ کر اٹھ کے صبح دی نماز تک جماعت دے نال پڑھنی ہے نماز پڑھن تو بعد قرآن دی تلاوت بھاویں ایک رکوع پڑھنا ہے لازمی پڑھنا ہے آ بھی نماز پڑھنی ہے اپنے بچوں نے بھی نماز پڑھانی ہے گرامی قدر حضرات قرآن دی تلاوت کرنی ہے سونے نبی تے درود پڑھنا ہے بھائی صاحب نے فرمائش کیتی ہے اور بھائی ذاکر صاحب نے جڑا حکم فرمایا ہے اس کے بارے اشارت میں عرض کر دینا کیونکہ وقت کافی ہوگی اتنا عرض کرنا کہ بھائیو سود حرام ہے سود لین والا بھی لانتی ہے دین والا بھی لانتی ہے سود دا گواہ بنن والا بھی لانتی ہے لکھن والا بھی لانتی ہے سود حرام ہے نجائز ہے سودی کاروبار نہیں کرنا چاہیے اس پیسے دے وچ برکت کوئی نہیں بلکہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے دوسرا آیا سن لباس پایا بس تھوڑی جی مثال ہی دے کے بات سمجھا دینا اگر مینوں پہلے دسے ہوندا تو تھوڑا جی میں اس موضوع تے مزید گفتگو کر دیندا بھائی اصا نماز پڑھا اللہ پاک دا حکم ہے قرآن پاک جو اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ نماز پڑھ دیاں پریشانیاں موڑے دعاواں موڑ نہیں قبول ہوندیاں بارشاں موڑ نہیں پئی ہوندیاں گھروں پریشانیاں موڑ نہیں پئی مکدیاں لڑائیاں جھگڑے موڑ نہیں پے مکدے اللہ پاک حکم دیتا ہے بھائی نماز پڑھنے واسطے تیرا لباس دا پاک ہونا ضروری ہے تیرے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے دسو جیڑا مال اللہ پاک نے سانو دیتا ہے اساں دے وچ زکات دتی ہے نہیں دتی جدوں زکات نہیں دتی تے ساڈا مال پاک نہیں ہویا مال پاک نہیں ہویا تے پیسہ پاک نہیں اساں جناب اس ناپاک مال دے نال پیسہ سوٹ لے کے جسم تے پایا وجود تے پایا اساں اس ناپاک مال نو استعمال کیتا جدی وجہ دے نال نہ نمازاں قبول ہویاں نہ دعاواں قبول ہویاں گرامی قدر حضرات جے نمازاں قبول کروانیاں دعاواں قبول کروانیاں گھر دیاں پریشانیاں مکانیاں اپنا مال پاک کرنا ہو سی مال پاک کدوں ہوندا ہے جدوں اس مال دے وچوں زکات دتی جائے جڑا اللہ دا حق ہے وہ نکال دتا جائے اہل بیت اطہار دی شان دے وچ شعر کہ عظمت آل نبی بھول جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لو
اللہ پاک پڑھیا سنیا قبول فرمائے اللہ پاک اہل خانہ دے گھر مال عمر علم عزت رزق وچ برکتاں عطا فرمائے جتنے تسی بیٹھے ہو اللہ پاک تواڈے سارے نیک مرادا پوریاں فرمائے میرے بھائیاں نے بڑی محنت نال تمام انتظام کیتا ہے محفل نو سجایا ہے اللہ پاک سارے دی نیک جائز حاجات پوریاں فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین